عدل ایک لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا. آپ نے صدق سچ بولنے والے کو صادق، عدل آپ کے ہاں جسٹس کو کہتے ہیں، یعنی پورا پورا کرنا، انصاف، عدل و انصاف آپ کے ہاں لفظ ہے. صدق صادق یعنی سچ. تو عدل اور سچ یہ دو باتیں اپنی زندگی میں لازم کر لو. ایمان والے ہو نا تو عدل کرو، سچ اختیار کرو، تمہارے لیے نجات آسان ہو جائے گی. جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے دور دور تک، سچ کا خیال ہی نہیں. اور بے انصافی، بگاڑ اتنا کہ عدل کا کوئی خیال نہیں. ایک کے لیے فیصلہ اور ہے، دوسرے کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک کے لیے سلوک اور ہے، دوسرے کے لیے سلوک اور ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آپ گھر میں بھی ایک بیٹے کے ساتھ کچھ ہیں، دوسرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہیں، ایک بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک اور. یہ جہاں بھی آپ کو عدل نہیں ہوگا وہاں پر آپ کو خرابیاں ملیں گی. تو عدل اور سچ، میں نے آپ کو بتایا کس بچے کو اہمیت دے سکتے ہیں اپنی اولاد میں، یا تو وہ عالم زیادہ ہو یا نیک زیادہ ہو، پرہیزگار زیادہ ہو. ہم کہتے ہیں نہیں جو پیسے زیادہ لائے، یا کسی کو شکل کم ہے، یا کسی کی کوئی اور بات ہے، اس پہ رہ جاتے ہیں. تباہ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے معاشرے کو. میرا رشتہ دار ہے، میرا کچھ ہے تو اور معاملہ، تمہارا ہے تو اور کچھ معاملہ. یہ کیا بات ہو گئی؟ تو عدل ہو، سچ ہو، تو پھر ایمان والا کامیاب رہتا ہے. ہمیں ایمان نے اچھائی سکھائی ہے، ایمان نے کوئی برائی نہیں. اچھا، اب بات آ گئی نفرت کی. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. کیا کہا میں نے؟ ایک بار اور دوہرا دیں. ہم گناہ سے نفرت نہیں کرتے، ہم نفرت گناہ گار سے کر لیتے. مثلا ایک شخص ہے، اس کو ہم سدھارنے کی بجائے بگاڑتے ہیں. ہمارا انداز، ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کی بجائے، درستی کی بجائے، ٹھیک ہونے کی بجائے ضد پر آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا انداز ایسا ہے. ہم نے بجائے اس کو توبہ کی طرف لانے کے، اس کو اور زیادہ بگاڑنے کی طرف لے جاتے ہیں اپنے رویے سے. صوفیاء کے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، وہ اس کا علاج کرتے ہیں. وہ اس کا، ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، کوئی آ جاتا تھا نا اس زمانے میں، نیا نیا یہ ہوتا تھا، لوگ فیشن ذرا پتلون پہن لینی، ٹائی لگا لینی. اب تو خیر سب کرنے لگ گئے. اس وقت جو جو کرتے تھے، جن کو ہوتا تھا، تو وہ کبھی آ جاتے تو حضرت صاحب پاس بٹھا کے ہاتھ پھیر کے کہتے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. اب بہت اچھے، اتنا کہنے سے ہی اس کی دنیا بدل جاتی تھی. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کو پرے کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور بھاگے گا نا. ہمارے ہاں بچے آتے ہیں مسجد میں، بہت چھوٹا بچہ ہو، نہیں لانا چاہیے. جن بچوں کو لاتے ہیں آپ، اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو کس طرح ان کو دھکے دیے جاتے ہیں؟ وہ کہیں گے مسجد میں جائیں تو دھکے ملتے ہیں، دوبارہ آنے کا شوق ہوگا؟ کہ مسجد جائیں وہاں تو لوگ دھکے دیتے ہیں ہمیں، وہ کب آئے گا پھر؟ قرآن شریف پڑھنے آئیں تو آپ پٹائی کریں تو وہ قرآن شریف سے محبت ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں. تو کیا ہم نے یہ نفرتیں کہاں بھر دیں، کیسے بھر دیں؟ وہ بچہ آیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی اگر آپ نے کنارے پہ بھی کھڑے کرنا، پیار سے بیٹا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، وہ پیار سے کریں گے، اس کو لگے گا مجھے اہمیت ملی ہے، وہ دوبارہ آئے گا. آپ دھکے دیں گے، وہ کہے گا میں جاتا ہی نہیں. پڑھائیں گے آپ، استقبال کریں، استاد پیار سے پیش آئے، ہاں روب جہاں رکھنا ہے ضرور رکھیں، مگر آپ کے ہاں مشہور ہو کہ قرآن پڑھنے جائیں گے تو ڈنڈا پڑے گا، پھر وہ آئے گا؟ اس کو شوق ہوگا؟ وہی اسکول جائے گا تو وہاں اس کے لیے بہترین جناب انتظام ہوگا تو اس کا دل تو پھر وہیں لگے گا. تو کہاں ہمارے رویے غلط ہیں، ہم نے سوچا نہیں.
اچھا بچوں کے لیے آپ بن گئے جناب ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، آپ نے فوراً اپنے آپ کو بنا لیا زبردست، وہ بچے تو سہمے رہیں گے، ان کو خوف ہی خوف ہوگا، پھر پیار نہیں ہوگا۔ تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں کے بارے میں، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں سختی کرنی ہے، سختی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اور کسی کو سدھارنا ہے تو کیسے، اور سدھارنے کی بجائے بگاڑ رہے ہیں، یہ طریقے درست نہیں۔ ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے میری چادر سفید ہے اس پہ داغ نہ لگے، اس پہ داغ اونچی، اور آپ کے کہا جائے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں تو پھر لوگ خود بخود داغ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی چادر آپ کی، اس پہ داغ نہ لگے، یہ کام صحابہ نے کر کے دکھایا، چھپ کر اکیلے میں، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، حضور کے پاس آ رہے، طاہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ داغ برداشت نہیں ہو رہا ایمان کی وجہ سے، اس کی صفائی ہونی چاہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو صاف ستھرا ہو کے جاؤں۔ یہ آج ہم کہتے ہیں کر لیا تو کیا ہو گیا، کیا کر لو گے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا، ہم آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے کہ ہم لوگ بے برکت ہو گئے، ہمارے ہاں امن چلا گیا، ہمارے ہاں سے محبتیں چلی گئیں، کیوں کہ ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے؟ اونچی کہیے، ایمان کو۔ وزن کہتے ہیں نا، بات میں وزن ہے، ارے بندے میں کوئی ہے تو کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں اگر درجہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے، تو ایمان والے بنو اور جھوٹ سے، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ہو جائے گی برائی، انسان ہے، خطا اور نسیان کا مرکب گناہ ہوں گے، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، مگر جان بوجھ کر نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو شرمندہ ہوں، اکڑیں نہیں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ سکھائی گئی ہے، شرمندہ ہوں توبہ کریں۔ یہ جو توبہ ہوتی ہے نا، یہ آپ کو اندر بہت تبدیلی لاتی ہے، اور توبہ کا احساس نہیں، گناہ کا احساس نہیں، تو پھر کچھ بھی، جو گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور جس میں یہ شرمندگی کا احساس ہے، اس کا مطلب اس کے اندر ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے کون ڈرے گا؟ جو پہچانے گا اسے، ایمان والا ہوگا، دوسرا نہیں ڈرے گا۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، خود ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیار میں بھی ڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، احساس، یہ ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے پیار، اللہ کے بندے اور اس سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ خوف رکھتے ہیں کہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ناراض ہو گیا تو پرواہ ہی نہیں ہے، بندوں کے لیے لگے رہتے ہیں، فلانا ناراض ہو گیا، جب تک منائیں گے نہیں ٹھنڈ نہیں پڑے گی، اس کے لیے لگے رہیں گے، اللہ کو منانے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ والوں نے ہمیں یہ کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کو حضرت